ہوگا عزیزان محترم، ماہ شعبان ہے اور ماہ مغفرت بھی ہے، اور شب جمعہ بھی ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، اور یقیناً روح ارواح اس عالم کے اندر شب جمعہ خاص طور پر ہماری منتظر بھی ہوتی ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے لوائقین جو ہے وہ کچھ بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ بہت کوشش کیا کریں کہ بہرحال انسان شب جمعہ اپنے محرومین کے لیے فاتحہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہدیہ بھیجا کرے، کیونکہ بہرحال وہ منتظر ہوتی ہیں۔ انسان اس عالم میں منتظر ہے کہ وہ ایک عالم ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی پلٹ نہیں سکتا، اور جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو اس عالم کے لیے زندہ رہتا ہے کہ جس عالم سے کوئی چیز اس عالم میں نہیں جائے گی۔ لیکن جب انسان چلا جاتا ہے، اور قرآن کی آیات بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس بھیج، مگر واپس نہیں آ سکتا آدمی۔ تو کیوں ہم اپنی زندگی میں اس عالم کے لیے کچھ بھیجتے نہیں ہیں پہلے سے؟ جب ہم اس دنیا میں ذرا سی ایک ہفتے کی 10 دن کی مسافرت پہ کہیں جانا ہو تو ہم بعض اوقات بینک میں پیسے بھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، کارڈ میں پیسے رکھتے ہیں، سامان رکھتے ہیں جو یہاں کام شاید نہ آئے وہاں کام آئے۔ مثال کے طور پر زیارت پہ جاتے ہیں، خدا ہم سب کو عتبات عالیہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین بھی ہے، اور انشاءاللہ خدا آپ سب کو 40 کربلا میں زیارت نصیب فرمائے۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں موسم کیسا ہے، کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی رکھتے ہیں جو یہاں استعمال شاید نہ ہو، لیکن آپ وہاں کے لیے لے کے جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز وہاں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر اکثر کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ ہمارے مزاج تھوڑے سے وہ ہیں مرچوں والے، تو وہ بعض اوقات وہاں کے کھانے پھیکے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان سے کہے تو کہتا ہے کم از کم یہ چیزیں جو وہاں ملتی نہیں ہیں لے جاؤ۔ ایک ہفتے کا سفر ہے، 2 ہفتے کا سفر ہے، کتنی تیاری کرتا ہے آدمی۔ اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، یعنی تم وہاں ہمیشہ رہو گے، وہاں رہو گے، وہاں کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں، کیا بھیجتے ہیں؟ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال تم سے پہلے پہنچ رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، یعنی یہاں میں نے کوئی بھی عمل کیا وہ وہاں پہنچ گیا، اتنا فاسٹ ہے۔ آپ بولیں بھائی کیسے عمل پہنچ گیا؟ جوان ہے نا آج کل، ہر چیز کی ان کو دلیل دو، ریزن دو، خدا کہاں ہے، ساری زندگی اللہ ایک دنیات میں پڑھتے رہے، اس وقت سمجھ میں تو آیا ہی نہیں، ذرا نہیں بھی آتا۔ اب یونیورسٹی میں چلے گئے، کوئی پروفیسر مولد آ گیا، کہہ رہے ہیں وہ واٹ از دا ریزن، اللہ کہاں ہے، اللہ ایک ہے، یا اللہ تو خود بنا دیا ہے۔ نہیں انسان کتابیں پڑھتا ہے، تھوڑی ویسٹ کی موویاں دیکھ لے، کچھ یہ دیکھ لے، تو اس کو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آخر الزمان کا، ذہن میں رکھیے، کیونکہ ہمارا موضوع امام زمانہ ہے، اور امام زمانہ کی اوصاف انبیاء الہی، اور یہ آخر الزمانہ ہے، یہ سارا موضوع امام زمانہ سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خدا کہاں ہے؟ اب یہ اعمال کیسے جاتے ہیں فوراً؟ کیسے ذہن سوچتا ہوگا یہاں کیا وہاں چلا گیا، کیسے گیا؟ آپ یہاں پر اپنے موبائل میں سلام لکھتے ہیں اور ٹھک، کتنی سیکنڈ ڈیلے ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اسے آپ کا سلام ملتا ہے؟ کتنا کچھ سیکنڈ ڈیلے ہے، وہ جو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی ڈیٹ کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا راستہ بتاؤں ڈیٹا کیسے جاتا ہے۔ یہاں سے جو قریب اینٹینا ہے آپ کا، جسے بی ٹی ایس کہتے ہیں، اس تک جانے کے لیے آپ کے موبائل سے ڈیٹا انکوڈ ہوتا ہے بائنری میں، ٹھیک ہے، اور وہاں صرف 1001 ہے بس، وہاں یہ الفابیٹ نہیں ہے، اس میں ڈیکوڈ ہوگا ڈیٹا فلائی کر بی ٹی ایس پہ جائے گا، جس نمبر کو آپ نے ڈائل ہوگا فوراً بی ٹی ایس اپنے مین سینٹر سے لے کر اس کو تھرو کرے گا۔ کس سے تھرو کرے گا؟ یا سیٹلائٹ سے کرے گا یا فائبر آپٹک سے کرے گا جو زمین کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس پورے ٹریول میں سیکنڈز ہیں، سیکنڈز، اور یہ کس نے بنایا اس پورا سسٹم؟ میں نے اور آپ نے بنایا۔
اور جس نے ہمیں بنایا ہے اس کا سسٹم کیسا ہے؟ اس کے سسٹم میں بائنری کوڈنگ نہیں ہے. وہ جو کرو گے وہ ویسا ہی بھیج دیتا ہے، ویسے ہی بھیج دیتا ہے. اعمال مجسم ہو کر اس عالم میں موجود ہیں، مجسم ہو کر جسم بنتا ہے، اعمال بنتا ہے. عزیزان محترم، اب میں بھیج کیا رہا؟ یہاں میں نے کسی کو برا کہہ دیا، بلا کہہ دیا، وہاں وہ کچھ بن کر کھڑا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، موجود ہے. یہاں پر آپ غلطی سے ایک لائن کھینچ دیں دیوار کے اوپر، اور اگر یہ وال میٹ فنش نہیں ہے تو آپ کو رگڑ رگڑ کر رنگ اتارنا پڑ جائے گا، وہ لائن صاف نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ایک لائن. اس عالم میں اگر غلط مخلوق بھیج دی گئی غلط اعمال کی، چاہے وہ ایک غیبت ہو، چاہے تہمت ہو، چاہے کسی کے اوپر کوئی بھی چیز ہو جو اس کو نقصان دے، وہاں وہ کھڑی ہوئی ہے. اب آپ سوچ لیں کہ دنیا کی کوئی بھی بڑی لائبریری ایسا کیمیکل نہیں بنا پائی جو گناہوں کو دھو دے، جو گناہوں کو دھو دے. مگر شعبان کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، شب برات جو ہم کہتے ہیں، بہرحال وہ کوہن زمانے میں سے میں ٹیکسٹ دیکھ رہا تھا، گناہوں سے مغفرت کی رات ہے. یعنی انسان نے جو غلطیاں کی ہیں، کئی سالہ غلطیوں کو وہ ایک رات دھو سکتی